تو اب وہ بہانے کرنے شروع ہو گئے واپسی پہ. کچھ جاتے ہوئے بہانے وہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جہاد میں ساتھ لے کے جائے. یہ تو نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا, بس کہتے تھے بیوی بیمار ہے, کوئی کہتا تھا میرے بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے, اس طرح. تو جاتے ہوئے جو بہانے لگا رہے تھے اور جو واپسی پہ لگانے والے تھے, اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سارے فراڈی ہیں, جھوٹے ہیں, یہ اب آپ جب واپس جائیں گے نا پھر یہ بہانے کریں گے. یہ بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جنم لیے ہوئے تھے, اور حالت دیکھیں دنیا کی محبت کا غلبہ کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا, لیکن دنیاوی منفعت کی خاطر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھ دینا چاہیے تھا, نبھانا چاہیے تھا, وہ نہیں نبھایا, اور ہمیشہ کی جہنم کمائی. اور سب سے بڑھ کر قیامت تک لعنتیں پڑ رہی ہیں. جب قرآن میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان خبیثوں کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ تھے دین کے غدار. اچھا جی, اب وہ کرٹیکل ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے. 40 دن تک آپ رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر بیٹھے رہے, اور کیسرے روم فوج لے کے بھاگ گیا, جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا. اب رسول اللہ کا اتنا روب پڑ گیا کہ 30,000 کی فوج جن کے پاس آلات جنگ بھی پورے نہیں ہیں, کئی لوگ ننگے پاؤں ہیں, اور سب سے بڑی سپر پاور 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی, جو اس زمانے کی ایسی بڑی سپر پاور کہ جس کے پاس سارا لیٹسٹ اسلحہ ہے, وہ 30,000 ان لوگوں سے بھاگ گئی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تو سارا سسٹم ہی یہی تھا. تو جتنے بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, قبائل اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, رومن امپائر کے بارڈر پہ, عرب کے علاقوں کے اندر, کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا. جنہوں نے نہیں کیا نا, انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آج کے بعد آپ ہمارے پیر و مرشد, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور جو بزدل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا دیں گے, لیکن یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر رومن امپائر دوبارہ عرب پہ حملہ کرنے آئی تو ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. پہلے تو وہ ان کے چمچے بنے ہوئے تھے نا, لیکن جب نبی علیہ السلام کا رعب انہوں نے دیکھا, اور نبی علیہ السلام پھر 40 دن تک رہے ہیں بارڈر پہ, سارے عرب قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے جی, ہم یا نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے. اب یہ سب کچھ جب ہو گیا, پیچھے تو تھرتھلی پہ گئی, کیونکہ منافقین میں سے کچھ لوگ تو ساتھ گئے ہوئے تھے جنہوں نے واپسی پہ قاتلانہ حملہ حضور کے اوپر کیا تبوک سے واپسی پہ, اور کچھ پیچھے تھے جنہوں نے مسجد ضرار بنا لی. اردو میں ہم زرار پڑھتے ہیں, عربی میں ضرار, ضاد را الف را, اور ضاد کے نیچے زیر ہے. ضرار نقصان دینے والی, اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے. اور مسجد انہوں نے پیرلل میں مسجد نبوی کے بنائی. اب انہوں نے یہ پلان کیا, پہلے تو بنائی اس لیے تھی کہ چونکہ نبی علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے, سپر پاور سے کون زندہ بچ کے آئے گا, چاند ایک بچ کے آئے تو ہم اپنا یہ جو اپنا ہیڈ آفس ہے وہ مسجد ضرار میں شفٹ کریں گے, اور نبی علیہ السلام کی سیٹ پہ آ کے ہم بیٹھ جائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلیں گے. یہ بھی ان کی خام خیالی تھی. مولا علی کو حضور چھوڑ کے گئے ہوئے تھے مدینے میں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ واپس نہ آتے اور مولا علی کے ہوتے ہوئے اس دین کا کوئی نقصان کر سکتا تھا؟ ناٹ ایٹ آل. خیر یہ ان کی ایک خام خیالی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو کام الٹ گیا ہے, جن کے ہاتھوں شہادت کا وہ سوچ رہے تھے وہ تو ان سے بھاگے ہیں, اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اب حضور واپس آئیں گے تو ہم کیا بہانہ لگائیں گے. کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس کوئی ٹاپک ہونا چاہیے نا حضور کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب ہماری شامت آ جانی ہے, کیونکہ ہم نے تو غداری کی ہے. اور اس میں بعض مخلص صحابہ بھی تھے, وہ 3 اصحاب, کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ وہ آ جائے گا انشاءاللہ. اسی کی وجہ سے سورہ التوبہ نام ہے, ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی 50 دن کے بعد, لیکن وہ بڑی مشکل توبہ قبول ہوئی تھی. کامل ایمان مومنین بھی تھے بعض جو نفس سے مغلوب ہو گئے, اور بعض منافقین بھی تھے. مسجد ضرار کا ذکر بھی آگے آ جائے گا. تو پھر رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے نہ تو اس مسجد میں کبھی جانا ہے نہ نماز پڑھنی ہے, الٹا کہا گیا کہ آپ نے اس مسجد کو گرانا ہے. یہ فتنے کی بنیاد پہ مسجد بنائی گئی ہے. مجھے بتائیں آج رسول اللہ اگر دنیا میں ہوں تو اکثر مسجدیں آپ کی گر جائیں. یہ ساری فتنوں کی بنیاد پہ ہے. ایک گاؤں میں
ایک تو قبائل کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنتی ہیں، وہ تو پریڈکشن موجود ہے ابو داؤد کے اندر کہ زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے، یہ مغلوں کی مسجد ہے، یہ راجوں کی مسجد ہے، یہ ان بنیادوں پہ تو بن ہی رہی ہیں. پھر فرقوں کی بنیاد پہ بھی بنتی ہیں کہ بریلویوں نے ایک مسجد بنا لی ہے تو دیوبندی کچھ عرصے بعد کہیں گے اسی بھی اپنی بنانی ہے، پاوے نمازی ہوتے بھی پورے نہ ہوں ایک صاف مسجد وہ بنا لیتے ہیں اپنی. اہل حدیث چلے جاتے ہیں وہ اپنی مسجد بنا لیتے ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر فتنے کھڑے کرنے کے لیے، اپنی اپنی پارٹیاں لے کے الگ ہوں گے. تو اب وہ بہانے کرنے شروع ہو گئے واپسی پہ. کچھ جاتے ہوئے بہانے وہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جہاد میں ساتھ لے کے جائے. یہ تو نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، بس کہتے تھے بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا تھا میرے بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح. تو جاتے ہوئے جو بہانے لگا رہے تھے اور جو واپسی پہ لگانے والے تھے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سارے فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں، یہ اب جب واپس جائیں گے نا پھر یہ بہانے کریں گے. تو ان کا ساروں کا پورا کردار جو ہے نا اب وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور یقین کریں ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صرف شعر کہنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہو سکتا تو ابو جہل ہی ہوتا. یہ بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جنم لیے ہوئے تھے اور حالت دیکھیں دنیا کی محبت کا غلبہ کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دنیاوی منفعت کی خاطر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھ دینا چاہیے تھا، نبھانا چاہیے تھا، وہ نہیں نبھایا اور ہمیشہ کی جہنم کمائی. اور سب سے بڑھ کر قیامت تک لعنتیں پڑ رہی ہیں. جب قرآن میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ان خبیثوں کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ تھے دین کے غدار. اور حقیقت ہے، اور ڈاکٹر سرار صاحب والی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں اگر قرآن نازل ہوتا نا تو ہم مسلمانوں کا بھی ذکر اسی طریقے سے ہو رہا ہوتا، کیونکہ ہم میں سے بھی اکثر یہی کچھ ہی ہیں، نام کی مسلمان ہیں. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور پینڈو بادیہ نشین لوگوں میں سے لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ بہانے بناتے ہوئے آئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ آپ سے ان کو اجازت مل جائے، کسی طریقے سے جانا نہ پڑے تبوک پہ. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اصل میں وہ یہاں رکنا چاہتے تھے، وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے. ان کو کیا پتا تھا یہ جنگ ہونی نہیں ہے، ورنہ تو سارے تیار ہو جاتے. بس یہی تو چیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لا کے نا آزماتا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے چھری بھی ہاتھ میں چلا دیا، ادھر جا کے کہا کہ ٹھیک ہے جی بس. لیکن ابراہیم کی تو جان نکال دی نا، انہوں نے تو اپنی قربانی. اس لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، دکھا دیا، ٹھیک ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ، بھائی ابراہیم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لے آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، پہلے ایک بیٹا لیا، دوسرا بھی گیا، ٹھیک ہے نا، بالکل ایج پہ لے آئے. جب وہ ایج پہ پہنچے نا تو وہاں آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آتا ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ دوسرا بیٹا بھی گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے میرے بیٹے واپس کر دے، کیونکہ انہیں اب پتہ چل گیا کہ اب میری تکلیف اس ایج پہ پہنچی ہے جس کے بعد ریلیف ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا تھا جناب، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا. اصل بات یہ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، اگرچہ وہ محبت جائز محبت ہے، اولاد ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مخلوق کی محبت دل میں ایسی نہ آئے کہ میرے معاملے میں کوئی سامنے کھڑا ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے مرتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے نا. تو دیکھیں وہ 40 سال کی تکلیف کاٹی، پھر دوسرا بیٹا جس کی شکل میں وہ یوسف کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے تھے، وہ بھی لے لیا. اب وہ جب اس پیک کو تکلیف پہنچی نا کہ اب تو کچھ نہیں رہا، پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں، انسان کے پلے جب کوئی شے نہ رہ جائے تو اس وقت جب اندر سے تڑپ نکلتی ہے نا، اس لیے ان کی پھر الفاظ ہیں سورہ یوسف میں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹے بھی واپس کر دے. انہیں پتا چل گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا تکلیف بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی، اس کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے.
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی اہل ایمان کے اوپر تکلیف آتی ہے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، متا نصر اللہ، تو اللہ تعالیٰ متا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر جناب معاملہ بڑا بہت ہی حیران کن ہے. یہ اللہ کی عادت ہے جی، سیدھی سی بات ہے. جنت اس نے پلیٹ میں رکھ کے تو آپ کو نہیں دینی، ہر بندے کی آزمائش ڈفرنٹ ہے. اللہ اکبر. وہ اس لیے آتے تھے کہ آپ سے اجازت لیں. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ان قریب سے مراد کے مرنے والے ہیں، گھنٹی لگ جائے گی، پہنچنے والے ہیں ہمارے پاس، چمڑی اتار دیں گے. دنیا میں تو ڈھیل دیتے ہیں، یا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور تھے، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا فائنینشلی کمزور ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ظاہر ہے پیدل کرنا تو مشکل ہے، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، ساز و سامان نہیں، تو ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی آ کے ویسے حضور سے پھر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی ارینج کریں، اوپر سے نہیں، اندر سے. اور نشانی یہ کہ واپس جب پلٹتے تھے حضور کہتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھتے تھے. وہ آگے آ رہا ہے ذکر. تو ایسے کمزوروں کے اوپر ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں کے اوپر کوئی گرفت ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پہ کوئی گرفت ہے اللہ کی کہ جو کوئی مال نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد میں شامل ہو سکے، ان پہ کوئی حرج نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں. اندر کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اندر سے کیا ہے. باہر تو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جناب. وہ ڈاکٹر سراسا فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن دنیا میں کئی مذہبی جماعتوں کے امیر جن کے ساتھ لوگوں نے اپنی جنت جوڑی ہوئی تھی ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. دنیا میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یار اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے تو یہ ہے. پتا چلے گا وہ تو اس نے دنیا کمانے کا ذریعہ اس دین کو بنایا ہوا تھا، دین بیچ کے اپنی دنیا کما رہا تھا وہ. تو اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے پھر. ما علی المحسنین من سبیل، اور نہ ہی نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام ہے، کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان پہ نہیں ڈھونڈے گا کہ ان کے اوپر کوئی گرفت کرے. ظاہر ہے مجبور تھے اس وجہ سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب وہ شعراء فاق آیت آ رہی ہے 92 نمبر سورہ التوبہ کی، جو میں اپنے 20 لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں. کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر. اللہ اکبر. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ الزام دھرتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس حال میں آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ انہیں کوئی سواری ایسی دے دیں کہ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکوں کہ تم میرے ساتھ جہاد میں جاؤ. آپ ذرا ان لوگوں کی غربت کا حال دیکھیں یار. غریبوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں، غریبوں کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں، غریبوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا لیول دیکھے کہ سواری بھی نہیں ہے سوار ہونے کے لیے. تو پیچھے گھر میں انہوں نے کیا کسی کو دے کے جانا تھا، بیوی بچوں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سنا کے آپ کو تبلیغی جماعت والے بسترے اٹھا کے تو اپنے بابوں کی کتابیں پڑھانے کے لیے رائیونڈ لے جاتے ہیں نظام دین. شرم بھی نہیں آتی. ان آیات کا کیا لینا دینا، یا اس طرح کی تکالیف کا کیا لینا دینا تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کے نظریات کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کی کہانیوں کے ساتھ. یار یہ تو کمیٹڈ لوگ تھے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے تھے. تم تو صرف زبانی کہتے ہو کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. تو سرکار پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اعلان کرنے کے بعد قرآن میں سے درس ہو رہا ہو اور نبی کا طریقہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو. تو دیکھو کیسے چہرے بگڑتے ہیں. وہ آیتیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں.
تو نبی تم ان سے فرماتے ہو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری کے لیے دوں اور تم میرے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ. تولوا واعینہم تفیض من الدمع, تو وہ اس حال میں آپ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے کیفیت بندے کی اسی وقت ہوتی ہے جب اندر سے وہ تیار ہوتا ہے, ورنہ تو کہ ٹھیک ہے میں کام پا چھڑا ہے, حاضری لو آ چھڑی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا بغیر وضو کے جنازہ پڑھتے کہتے ہیں حاضری لگ گئی, میت پہ چلے جاتے حاضری لگ گئی. اور ماں باپ بچپن سے ٹریننگ یہ کر رہے ہوتے ہیں پتر مل کے آئی, خالی جنازہ نہ پڑھ کے آ جائیں, مل کے بھی آئی ہوتے تاکہ انہیں پتہ لگے. پھر لوگوں نے بے وضو جنازے پڑھنے ہیں نا. یہ آپ کے جتنے پولیٹیشنز ہیں اکثریت صحافی حضرات بغیر وضو کے پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ جنازہ پڑھنے تو گئے نہیں ہوتے, دنیا داری نبھانے گئے ہوتے ہیں. اور اکثر جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس قابل ہیں کہ ان کا بغیر وضو کے ہی پڑھا جائے. انہوں نے پوری زندگی اللہ کو کوئی سیریس نہیں لیا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے. بھئی انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے, یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا. اور پھر آپ جب دفنانے کے لیے جائیں تو ہر بندے کا موبائل بول رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی واٹس ایپ کوئی میسج آیا ہوتا ہے وہ سائڈ تو لگا ہوتا ہے. اندازہ کریں, حالانکہ ایک دن پہلے وہی لوگ ان کے ساتھ 3-3 4 موبائل لے کے پینٹوں میں گھسائے ہوئے اور کوٹ کے اندر گھسائے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ تھے 2 دن پہلے یہ کر رہے تھے اور 2 دن بعد میں بھی اس قبر میں اتر سکتا ہوں. نہ بولے شاہ ایسا مرنا نہ ہی غور پہ آئے کوئی اور. ہاں تو عبرت تو حاصل کرنی چاہیے. اور پھر جنازوں کے اندر ایک دن میرے والد صاحب ایک جنازے میں گئے اور دیکھیں 2 مہنگے موبائل, میرا خیال ہے وہ پاکستانی لاکھ روپے سے اوپر کے تھے, دونوں موبائل جناب انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر. ٹھیک ہے, گھر واپس آئے تو دونوں ہی نکال لیے کسی نے جنازے میں سے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کوئی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں جب جنازہ پڑھنے والے لوگ اپنے سامنے میت دیکھ رہے ہیں, لیکن نہیں, وہ آپ کو پتا ہے جب وہ میت کا منہ دکھایا جاتا ہے تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ کے کوٹ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کوئی نکال کے بھی لے جائے, کیا پتا چلتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اندر انسان کا ٹھیک نہ ہو. جن کا اندر ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مارا کہ وہ اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون, اس غم کے سبب کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا, دائیں دیکھیں تو سونا, بائیں دیکھیں تو سونا. ہاں, ورنہ مجھے بتائیں ان سے زیادہ کون حقدار تھا. حضور کو یہ معجزہ ہی دے دیا جاتا, بعد میں کہتے او جی وہ حضرت صاحب نے مسلح چکیا تھلے سونا ہی سونا, او ظاہر مریدہ کو لے آ کے سونے دی شکل ہی چو سکتا ہے سٹور کیتا ہوئے تھلے, نہیں جی کانا سونے دیا. اور سرکار پاکستان کے پاس اور دنیا کے درجنوں ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ سونے کو کانوں کی شکل میں نکال کے علیحدہ کر سکے. چند ایک کمپنی ہے, ورنہ ہم نے نکال نہ لیا ہوتا بلوچستان کا سونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سنیارے کی دکان پہ کان ہوتی ہے اس طرح وہ نہ زمین کھوتے ہیں سونا پڑا ہوتا ہے. اس سے ان کی جہالت کا اندازہ لگا لیں جی. مسلح چوکے کان نہ سونے دیا, اس طرح کان دے اس پلانٹ ارتھ کوئی نہیں ہوتی ہے. کولو ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے. پھر پرانے بزرگوں کا, وہ جی ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ تھا کہ وہ سونا بنا لیتے تھے. سرکار سونا ایسی دھات ہے جو کسی دھات سے بن نہیں سکتی. یہ تو ایک اسٹیبلش رول ہو چکا ہے. سائنس نے دیکھے کتنی مٹی بلید کی ہے, اب ان حکیموں کے اوپر لانتے بھیجے جو پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے تھے سونا بنانے کے لیے. سونا بن ہی نہیں سکتا. وہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہے کہ 2-4 چیزیں جوڑنے سے جنا حلیم بن جاتی ہے نا, تو کوئی سونا بھی بن جاتا ہوگا. کوئی 2-4 درخت کی جڑی بوٹیاں ڈالے اور سونا بن جائے گا. ان کی جہالت کا لیول آپ دیکھیں. کانا جی سونے دیے تلے, تو سرکار پھر چندے کیوں لیتے ہو, بند کرو. تو یہ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ
ان کو استنجے کے ڈھیلے نہیں مل رہے تھے تو وہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ بندہ، اور وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں جی اس بندے کو نا فارمولا وہ ڈھونڈنے آیا تھا جس کے ذریعے سونا بنایا جا سکتا ہے، سنیاسی بابا، وہ بھی جھوٹا، بزرگ بھی جھوٹا، بیان کرنے والا بھی جھوٹا، ٹھیک ہے نا، یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، گرفت تو صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہوا ہے، اب تو ان کے پاس تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے، مال بھی، صحت بھی، پیچھے بھی بچوں کو خرچہ بھی دے کے جا سکتے ہیں صرف جان بچانے کی خاطر۔ میں نے آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ پہلا غزوہ تھا جس پہ نفیر عام ہوئی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود شریک نہ ہو سکا وہ منافق تصور ہوگا۔ اس سے پہلے جتنے جہاد اور قتال ہوئے ہیں نا وہ آپشنل تھے، غزوہ بدر، احد، خندق، اس میں نفیر عام کی جاتی تھی کہ جس نے جانا ہے وہ چلے، جس نے نہیں جانا نہ جائے۔ لیکن تبوک چونکہ ایک بڑی جنگ تھی، مین پاور چاہیے تھی، یہاں پہ یہ تھا کہ صرف منافق ہی پیچھے رہے گا، اور یہ بیسیکلی چونکہ حضور دنیا سے جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے نا کامل الایمان مومنین کو دکھانا تھا کہ جس کی زندگی میں فرق نہ پڑے رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی نہیں پڑتا، تو دیکھ لو تمہارے اندر ہی وہ گھسے ہوئے ہیں، آجی نمازی لمبی داڑھیوں والے، جو جمعے والے دن بھی سب سے پہلے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آئی ہے تو نکل گئے، مشکل وقت آیا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ کی گرفت تو ان کے اوپر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود، حالات و واقعات فیوریبل ہونے کے باوجود آپ سے آ کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں چھوڑ دیں آپ۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ بس اسی پہ راضی ہو گئے کہ ہم بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں۔ پیچھے رہنے والے کون سے؟ اب اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے جو قبائلی لوگوں کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ وہ کہتے تھے جو جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے وہ عورت ہوتی ہے، عورتیں بزدل ہوتی ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک اس طریقے سے کسی جینڈر کی توہین نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچرل ایسا بنایا، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورت جو ہے وہ پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے، مرد کوئی گزر کے بتائے، لگ پتہ جائے گا اسے، ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی عورتیں یہ ہیں تو پھر مرد بھی کوئی تکلیف گزار کے بتا سکتا ہے؟ نہیں، ایک بیمار عورت پورے گھر کو سنبھالتی ہے، اور پورا گھر مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتا۔ میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، اٹھا نہیں جاتا، وہ بیماری کے عالم میں، بخار کے عالم میں، بچوں کو اسکول بھی بھیجتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، خاوند کے لیے ناشتہ بھی بناتی ہے، ٹھیک ہے، خاوند پھر بھی کتے آرا کے پہنتا ہے کار۔ تو مجھے بتائیں عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد؟ دیکھیں اس معاملے میں دیکھیں تو عورت مضبوط ہے۔ ہاں قتال اور جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جسم کے طور پہ ویسا سٹرانگ نہیں بنایا، یہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن عرب کے لوگ چونکہ یہ بڑا اپنے لیے گالی تصور کرتے تھے، یہ تو زنانی نکلا جی، یہاں بھی کہتے ہیں نا چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ان کو ٹونٹ کروائی ہے کہ یہ تو راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ زنانیاں ہی نکلیاں۔ اب اس میں کوئی عورتوں کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کو بتانا تھا کہ جو تم گالی سمجھتے تھے نا دوسروں کے حق میں، آج اسی گالی کا شکار تم خود ہو گئے ہو، پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئے ہو۔ کن میں؟ بوڑھے، عورتیں، مریض، بچے، جڑے ہوتے آؤ، جڑے نہ نکلے تسی تو کہتے ہیں مرد کا بچہ اونے پھر تسی نکلے۔ تو اب یہ ساری اتنی ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں ہے، گفتگو بڑے لطیف انداز میں کسی تک میسج پہنچانا ہوتا ہے، اور بڑا اچھا ان کو صحیح چوٹ لگی جا کے، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی انہیں پتہ نہیں کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں تو ذلت اٹھائی اس بدنامی کی شکل میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بغیر جنگ کے غزوہ تبوک میں فتح دے دی، اور اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب پیچھے ہم سب کچھ سنبھالیں گے اور رسول اللہ واپس آ گئے، تو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہوا، اور 11ویں پارے کی پہلی آیت وہ واپسی پہ اب کیا ہونا ہے حضور کو پہلے وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ مینٹلی تیار ہو جائیں،
یہ کریں گے اور آپ نے ان کے ساتھ اس طریقے سے بہیو کرنا ہے. یہ تھا وہ چیز جو وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتائی گئی. نبی علیہ السلام کو یہ ساری گیم نہیں پتا تھی. وہ بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا جو واقعہ آگے چل کے آئے گا، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ ہے، اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ تھے، 30,000 لوگ تھے، اور رجسٹر میں نام لکھوائے جا رہے تھے کہ اس میں اگر کوئی بندہ ایک آدھ سکپ ہونا چاہتا نا تو پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ وہ خود نہ آ کے بتا دے. ہزاروں کو اس وقت کوئی کمپیوٹر ڈیٹا تو نہیں تھا، نہ کوئی ویڈیو فلم بن رہی تھی. ہاں جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ تو نظروں میں آ جاتے تھے، عام بندے کا کیا پتا چلتا ہے. اور اس میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا نہ دے. تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں تو چونکہ اب پیچھے رہ گیا تھا. اچھا وہ پیچھے اس وجہ سے نہیں رہے تھے کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ تھیندے تھیں گے. انہوں نے کہا میرے پاس اچھی سواری تھی، سارے حالات و واقعات فیوریبل تھے. میں نے کہا کہ انہوں نے تو آہستہ آہستہ کچھوے کی چال سے چلنا ہے، ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں ساتھ، تو میں کچھ دنوں بعد تسلی سے نکلوں گا، تھوڑا لاکھ سیدھا کر لاں، ٹھیک ہے، تسلی سے نکلوں گا. اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں کبھی اتنا خوشحال بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری فصل بھی اچھی کر دی تھی، لیکن میں نے کہا میرے پاس تیز گھوڑے والی سواری ہے، میں پیچھے سے جا کے شامل ہو جاؤں گا، 2-3 دن بعد نکلتا ہوں. وہی ہوا، 3 دن 4 دن، ہفتہ 2 ہفتے. پھر اب ان کے دماغ میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ ابھی میں نکلوں بھی تو پہنچ نہیں سکتا، پیچھے رہ گئے. اور جب حضور کے واپس آنے کا وقت قریب آیا تو اب کہتے ہیں میرے اندر کشمکش شروع ہوگی کہ اب میں کیا کروں گا، حضور کے سامنے کیا بہانہ رکھوں گا. کہتے ہیں میں نے ایک ارادہ کیا کہ جس طرح باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا، میں بھی جا کے جھوٹ بول دوں کہ میری بیوی اچانک بیمار ہو گئی تھی. اور اس میں آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتانا دے. لہٰذا میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی حضور کے ساتھ جھوٹا بہانہ کر دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا بعد میں اللہ تو حضور کو بتا ہی دے گا. یہ الفاظ ہیں سرکار. علم غیب کا عقیدہ صحابہ کو کلیئر تھا کہ حضور کو نہیں پتا چلتا تھا جب تک وحی نازل نہ ہو. اور وہ کہتے تھے میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جھوٹ بول کے حضور سے جان چھڑا لوں، لیکن مجھے خطرہ تھا بعد میں وحی نازل ہو گئی اور حضور کو بتا دیا گیا کہ یہ جھوٹ بول کے گیا ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے ہمت کر کے جا کے حضور کے سامنے سچ بولا. اس سچ کی تکلیف وقتی طور پہ انہوں نے کاٹی، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی توبہ قرآن میں آ گئی ہے. دیکھ لیں، سچ کی وجہ سے وقتی طور پہ تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ایسا سکون دے دیتا ہے انسان کو خود بھی. وہ 50 دن جو ان کے اوپر قیامت کے دن گزرے ہیں، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ورڈ بائی ورڈ حدیث آپ کو بیان کروں کہ کس تکلیف میں انہوں نے گزارے ہیں. جو 50 دن حضور نے ان کا بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو. اینڈ پہ تو یہ کہہ دیا کہ بیوی بھی نہیں ان کے ساتھ رہے گی، اکیلے رہیں. نماز پڑھنے جاتے تھے، کوئی نہ کوئی سلام کرتا تھا، نہ کوئی آگے بات لے کے چلتا تھا، بالکل بائیکاٹ ہوا تھا. اس سے بڑھ کے پھر وہ رومن امپائر کی طرف سے ایک لیٹر بھی آ گیا کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے دیکھ لو یا رسول اللہ، ہاں آفر آئی جے منو، لیکن میں تہاڈا مخلص ہاں، یہی کہتے ہیں نا. اور اس کے ذریعے بلیک میل کرتا کوئی رسول اللہ کو جا کے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر تک نہیں کیا، خود رونا شروع کر دیا کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ کافر مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ لیٹر لے کے جاتے، دیکھ لیں حضور میری کیا ورتھ ہے، میرے لیے کوئی معافی نامہ کر دے، نہیں تو میرے پاس آپشن موجود ہے. لیکن منافق نہیں تھے نا، مومن تھے. ایون احسان بھی نہیں جتایا، تندور میں پھینک دیا خط، اور اس کا ذکر بھی نہیں رسول اللہ کے ساتھ کیا کہ حضور کا دل نہ کہیں دکھے. یہ ایمان کا لیول تھا. پھر جا کے وہ میں نے بتایا نا، جب بالکل ایج پہ بندہ پہنچتا ہے نا، پھر آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اسی توبہ کی وجہ سے اس سورت کا نام التوبہ ہے. ویسے تو ننگی تلوار ہے پوری سورت، ناہدہ التوبہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے ایک نام ہے. دوسرا جو اس کا نام ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے، وہ سورہ برا، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کا منافقین اور کافروں کے اگینسٹ. وہ سخت ذرا نام ہے، اس لیے توبہ زیادہ مشہور ہوگی ان صحابہ کی توبہ کی وجہ سے. بہرحال دیکھ لیں تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ بہانے پیش کریں گے جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا،
تو اے نبی ان سے تم نے فرمانا ہے کہ مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں پوری خبر دے دی ہے کہ تم لوگ 2 نمبر لوگ ہو۔ یہاں پہ کیا عقیدہ آیا؟ حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے، نبی تم نے یہ فرمانا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں جی؟ بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ کا بھی اسٹیٹس یہ کہ اللہ نے خبر دے دی ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب مستقبل میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے کرتوتوں کو دیکھیں گے، اعمال کو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہیں الٹیمیٹلی مر کے اس ہستی کے حضور پیش ہونا ہے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں پھر آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، سارا پردہ چاک ہو جائے گا قیامت کے دن۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب جب تم اے نبی واپس لوٹو گے تو یہ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی موٹی موٹی قسمیں، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم جب تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، لتعرضوا عنہم تاکہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان سے راضی ہو جائیں۔ یعنی جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے۔ اللہ کی قسم میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرے ابا جی بیمار ہو گئے تھے، اور ماں باپ کا تو حق ہے نا، آپ کو پتا ہے رزق حلال تو عین عبادت ہے، یا رسول اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اے نبی تم نے ان سے رخ انور پھیر لینا ہے، اور ان کے صحابہ کو بھی ساتھ حکم دیا تھا، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ پلید لوگ ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ بدلہ ہے ان کے ان کرتوتوں کا جو انہوں نے کیا ہے۔ یار اللہ بڑا ڈاٹا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف جائیں تو اللہ سے بڑھ کر غفور الرحیم نہیں ہے، اور اگر آپ اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے ہیں خبردار یہ پلید لوگ ہیں، ان کی بات بھی نہیں سننی آپ نے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ اے نبی اور ان کے صحابہ تمہیں یہ راضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر یہ اپنی جھوٹی قسموں سے اپنے معصوم چہروں سے آپ کو دھوکہ دے کے راضی کر بھی لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ کو یہ فاسق لوگ راضی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے نبی اگر تم اور تمہارے سارے ساتھی بھی ان سے راضی ہو جائے، میں نے راضی نہیں ہونا، مراد کیا؟ کوئی اینڈ رزلٹ تو نہیں، جب تک اللہ نہ راضی ہو اس کے پیغمبر کے راضی ہونے سے یا اس کے اصحاب کے راضی ہونے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دنیا میں فرق پڑ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کہے کہ جی بڑا بندہ اگر راضی ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں تو بھائی دلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں کہ اندر سے کس نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو اے نبی تم راضی بھی ہو جاؤ، تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں، تب بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اب یہ تو کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو یہ تو نبی الاسلام بھی راضی، ان کے صحابہ بھی راضی، اللہ کہہ رہے میں راضی نہیں ہوگا۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ جب نبی الاسلام راضی ہو گئے اور ان کے ساتھی راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ نہیں، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں حضور سے۔ اچھا اگر وہ حضور سے جھوٹ بول رہے ہیں تو حضور کیوں راضی ہو گئے؟ کیا نبی الاسلام کو علم غیب نہیں ہے؟ نہیں سرکار، علم غیب نہیں ہے، نبی الاسلام تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے، اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کرتا ہے اور میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں، تب بھی وہ آگ کا ٹکڑا گھر لے کے جا رہا ہے اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے جھوٹا، کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، الا یہ کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے وہ الگ بات۔ سرکار یہ کتابوں کا خدا ہے، اور ایک وہ تعارف کروایا جاتا ہے کہ جی وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یعنی مراد یہ کہ کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ایک بار اس کو پکارو تو وہ آپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ بدماشیاں کرو، لوگوں پہ ظلم کرو، اللہ کے باغی بن کے رہو، اور اینڈ پہ وہ کہ خیر ہے خیر ہے میرا نام لیوا تو تھا،
تجھے میں چھوڑ دوں. سرکار جو نام لیوائے ہیں ان کی نہیں یہاں پہ بخشش ہو رہی. کیا نبی تم بھی راضی ہو جاؤ, تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں, تب بھی یہ جو انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی ہے, ان کی کوئی بخشش نہیں.